آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا نفاق اور اس کی قسمیں اور اس کی ہولناکیاں۔ نفاق جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان کا اظہار کرے۔ عربی زبان میں النفاق منافقت کو کہتے ہیں، دو رخی کو کہتے ہیں، دوغلی پالیسی کو کہتے ہیں، اور نفق الفرس والدابۃ عربی زبان میں جب بولا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے نفق الفرس ای مات، گھوڑے نے نفاق کیا یعنی گھوڑا مر گیا، او الدابۃ چوپائے نے نفاق کیا گویا کہ جانور مر گیا۔ منافق اپنی منافقت کی وجہ سے نہ دنیا میں چین اس کو نصیب ہوتا ہے نہ قیامت کو اس کو سرور مہیا ہو۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو من جنس الخداع والمکر واظہار الخیر وابطان خلافه۔ منافقت یہ مکر اور دھوکے کی قسم ہے جس کا مطلب انسان خیر کا اظہار کرتا ہے اور شر کو چھپاتا ہے۔ اور جرجانی بیان کرتے ہیں النفاق اظہار الایمان باللسان وکتمان الکفر بالقلب۔ نفاق یہ ہے کہ انسان زبان سے تو ایمان کا اظہار و اقرار کرے اور دل میں کفر کو چھپائے۔ نفاق کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، النفاق الاکبر بڑا نفاق جس کو اعتقادی نفاق کہا جاتا ہے، النفاق الاصغر چھوٹا نفاق جس کو عملی نفاق کہا جاتا ہے۔ النفاق الاکبر جو اعتقادی نفاق ہے جس کے متعلق علماء لکھتے ہیں اظہار الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ ویبطن ما یناقض ذلک وابطان ما یناقض ذلک۔ ایک انسان اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان کا اقرار تو کرتا ہے، اظہار تو کرتا ہے، لیکن اپنے دل میں اس اظہار کی مخالفت چھپائے ہوئے۔ النفاق الاکبر جس کی مختلف قسمیں ہیں، جس کو اختیار کرنے والا اسلام سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھتا ہے۔ سب سے پہلی قسم تکذیب الرسل، اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو انبیاء اور رسل کو جھٹلا دیتا ہے، ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا، یہ اعتقادی منافق ہے۔ تکذیب ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری قسم کسی ایسی بات کو جھٹلا دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام لے کر آئے۔ تیسری قسم بغض الرسول، انبیاء میں سے کسی نبی کے ساتھ بغض رکھنا اعتقادی نفاق ہے۔ بغض بعض ما جاء به الرسول، انبیاء میں سے کوئی نبی شریعت کا جو پہلو لے کے آیا ہے اس پہلو کے ساتھ بغض رکھنے والا اعتقادی منافق ہے۔ المسرہ بانقفاض دین الرسول، پانچویں قسم ایک شخص اللہ کے رسول کے دین کی پستی پر خوش ہو، اعتقادی منافق ہے۔ الکراہیۃ لانتصار دین الرسول، اللہ کے رسول کے دین کی مدد کو ناپسند کرنے والا اعتقادی منافق ہے۔ عدم اعتقاد وجوب تصدیق فیما اخبرہ، جس شخص کا یہ عقیدہ بن جائے
کہ انبیاء کرام جو شریعت لے کے آئے ہیں ان کی تصدیق واجب نہیں ہے، اعتقادی منافق ہے۔ عدم اعتقاد وجوب طاعتی فیما امر به، اور جو شخص اس بات کا عقیدہ نہ رکھے کہ جو کچھ انبیاء کرام لے کے آئے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام جو لے کے آئے ہیں ان کی اطاعت کو واجب نہ سمجھنے والا، ان کی پیروی کو واجب نہ سمجھنے والا بھی اعتقادی منافق ہے۔ النفاق الاصغر، جس کو عملی نفاق کہا جاتا ہے، هو ان يظهر الانسان علانية ويبطن ما يخالف ذلك۔ عملی نفاق یہ ہے کہ انسان اعلانیہ طور پہ تو اس بات کا اظہار کرے کہ وہ دین کو پسند کرتا ہے، لیکن باطنی طور پہ وہ اس کو تسلیم نہ کرے اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرے۔ اعتقادی نفاق جس شخص کے اندر آ جائے وہ شخص اس منافقت کی وجہ سے جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا، اور عملی نفاق میں جو بھی نشانی کسی کے اندر پائی جائے اتنا نفاق کا حصہ اس کے اندر ہوگا۔ اللہ مالک الملک ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں منافقوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جو عملی نفاق کی نشانیاں ہیں۔ آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں منافقت کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، جن میں پہلی نشانی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار نشانیاں جس شخص میں آ جائیں وہ خالص منافق بن جاتا ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور ان چار نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی کسی شخص میں آ جائے اس کے اندر وہ منافقت کی نشانی ہے۔ حتی یدعها، جب تک اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ خیانت یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا بھی منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی عہد و پیمان کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ غدر نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ گالی دینا یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ فہو منافق وإن صام وصلى، تین چیزیں جس شخص کے اندر آ جائیں، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو یا روزہ رکھتا ہو، وہ منافق ہے۔ وقال انی مسلم، خواہ وہ اس بات کا اقرار بھی کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ من اذا حدث کذب، وہ شخص جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا وصف بیان کیا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ مالک الملک بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ الْحَدِيث فَيَكْذِبْ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات بیان کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ میری بات سن کے لوگ مسکرائیں، اس مقصد کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ منافق کی ان 4 نشانیوں کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا۔ 5ویں نشانی، منافق عبادات میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بس ان کا مقصد ریاکاری ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو عمل مبارک یہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى، جب سحری کے وقت مرغ اذان دیتا تو سرتاج رسول اٹھ جاتے، تہجد پڑھتے، اور آپ اگر گھر میں تشریف فرما ہوتے، کوئی کام کاج کر رہے ہوتے، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کا وقت ہوتا تو آپ فوراً مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی بھی اس انداز سے تربیت کی کہ وہ نماز کو بر وقت پڑھنے والے تھے۔ تابعین بھی اسی مشن کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کا عمل مبارک کیا تھا؟ 40 سال گزر گئے، وہ فرماتی ہیں جب مؤذن اذان دیتا تو میں مسجد نہیں ہوتا، نہ میں کبھی دوسری صف میں بیٹھا ہوں، اور تمام لوگوں کے بعد میں مسجد سے نکلتا ہوں، اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واشگاف الفاظ میں اس بات کی بھی وضاحت کی کہ نماز بر وقت پڑھنا، اور خصوصاً صبح اور عشاء کی نماز، یہ منافقوں پہ بوجھل ہے، بھاری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، منافقوں پہ 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، نماز فجر اور نماز عشاء۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے، اجر و ثواب کتنا ہے، تو ان کو اگر گھٹنوں کے بل رینگ کر بھی آنا پڑے تو مسجد میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة، اور جو صبح اور عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک الملک ہمیں بھی ایسی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت کی ہر نشانی سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔